بے شمار ایسی باتیں بھی پوچھی اس وقت میں، ایک طرف سے ہم سے چھپایا گیا تو دوسری طرف سے امت کی اصلاح کے لیے، امت کے ڈر کے لیے، امت عبادت ریاضت سے محبت کرنے کے لیے، امت کے لیے حضور کو کتنا درد تھا یہ درد بھی بتایا گیا، پھر امت کی فکر بھی بتائی گئی، امت کے لیے عبادت کا ایک ایسا سیرا کھول دیا گیا تاکہ میری امت سن کے وہ ڈر خوف سن کے یا آگے ملنے والی رحمتیں سن کر اس کو عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، مجاہدے کی طرف لگ کے اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں مل کے آتی ہیں۔ اور سامعین بتایا گیا کہ مقام قدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال سے کچھ ایسی باتیں پوچھ لیے، کچھ ایسی باتیں بھی پوچھے۔ معراج سے تشریف لانے کے بعد صحابہ اکرام کے جبر حبیر میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے معراج تو ہوئی اور معاملات ہوئے مگر پاس ایسی باتیں میں نے پوچھا ہے، آج میں فکر کرتا ہوں تو مجھے ایک قسم کی اللہ سے شرم و حیا آتی ہے مجھے، مگر اللہ کے رسول کو ہماری فکر تھی۔ ہر موڑ پہ میں نے اگلے جمعے میں بتایا راہ پیش کر دیے تو بھی امت کی فکر تھی، حضور کو امت کی فکر، اے اللہ آج میرے لیے تو قرآن کر دیا کل میری امت حشر کے دن خبروں سے ننگے گنگے قرآن کا بوجھ لے کر اٹھیں گے، قرآن کی گھٹی ہوگی ان کے سروں پر، اور حشر کا میدان اللہ اکبر تپتا ہوا میدان ہوگا، بڑا کی روح ہوگی۔ آپ ہنس کر کے کہنے لگے میرے لیے بات قرآن آ گیا، میری اس امت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے کہا اے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے مشن سے وابستہ ہوگا، جو آپ کے دین سے وابستہ ہوگا، سے مراد کیا تھی؟ اسلام سے وابستہ ہونا، دین سے وابستہ رہنا، ہمیشہ دعوت سے چمٹے رہنا، دین کے دعوت سے، قرآن کے سے چمٹے ہونا۔ حضور نے فرمایا میرے مولا میری امت کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے دین سے منسلک ہوگا، جو تمہارے لاہے مشن سے منسلک ہوگا، کل میں اس کی ہر خبر پر ایک ایک قرآن کو بھی ڈالوں گا آپ کی۔ اور ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور دلیل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا دعویٰ کرتے ہیں، دلیل پیش کرنی ہوگی، دنیا کی عدالتیں بتا رہی ہے، ہمارے ہاتھ کھلنے کے لیے، ہوش میں آنے کے لیے دنیا کی عدالتیں بتا رہی ہیں کہ دلیل لاؤ۔ دنیا کی عدالتوں میں جھوٹا کیس بھی دلیل کی بنیاد پر پاس کر دیا جا رہا ہے، مگر وہاں نہیں ہوگا ایسا۔ اللہ کے دربار میں اللہ اکبر خود دلیل ہے کہ ہمارا جسم گواہی دینے لگے گا، وہاں پر ہمارا بیٹھنا گواہ بن جائے گا، ہمارا کیا شریعت کی پابندی کی، کیسی نمازیں پڑھی، کتنے سجدے کیے، کون سے سجدے میں کہیں کیا کیفیت تھی، یہ تمام چیزیں یہ لوٹنا ہمارے رکتے پر اللہ تعالیٰ دے دے گا، کہے گا رکنا ہمارا۔ بات سے سامعین بزرگ عزیز دوستو بنا کر مقام قدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کچھ ایسی باتیں چنندہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں کہ وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے گزر رہا ہوں۔ مقام قدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی جبرائیل علیہ السلام کو پورے 6 لاکھ پر دیے، مجھ کو اس کے مقابلے میں کیا دیا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسی لیے پوچھ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ سب سے اہم نبی ہے اور سارے نبیوں کے امام بنائے گئے، جس کے صدقے میں کائنات تولد ہوئی، پیدا کی گئی۔ جب ان کا رتبہ اتنا اعلیٰ اور ارفع ہے تو اب ان کا سوال کرنا بھی کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ اکبر، کہاں مقام قدس میں جب جبرائیل کو تم نے 6 لاکھ کر دیے، اللہ اکبر، مجھ کو ان کے مقابلے میں کیا دیا؟
اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے حضور کا پوچھنا اور اللہ کا جواب دینا ہو۔ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ایک بار میرے نزدیک جبرائیل کے 6 لاکھ بار سے افضل ہے۔ اب بہت سے سامنے یہاں پر بہت ساری چیزیں بول سکتا ہوں میں، مگر کیا کروں؟ قوم کا رجحان کچھ اور، عالموں کا رجحان کچھ اور، ہمارے قسم کی تنظیمیں کچھ اور یہاں پر ہوتی ہے۔ علماء کرام بندوں کو عمل سے روکتے نہیں، اگر کسی دن متخیل ہو گئی خوف کہ کیا بتاؤں، پہلے ہم چھوٹے رہے بچپنے میں آثار مبارک کئی دکھنے میں آتے تھے، کئی دکھنے میں آتے تھے، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اس کی احترام ہوتا تھا اور بڑی کیفیتیں جاری ہوتی تھی، لوگ بڑے تعظیم سے، بڑی ادب کے ساتھ جا کے اسے دیکھا بھی کرتے تھے، کئی دکھنے میں آتے تھے۔ آج دیکھا جا رہا ہے، خیر میں کوئی غیر غلط بات نہیں بول رہا ہوں، مگر اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں، اصلاح قوم کی اصلاح۔ اب پھر بولے ارے انہیں ایسا بولا، انہیں ایسا، تم کر رہے کیسا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا کیفیتیں ہیں؟ میں اسی لیے بول رہا ہوں، یہ بھی میرے پاس دلیل ہے۔ میرے ایک دوست ہے کہ ایک دوست عرب کنٹریز میں رہتے ہیں، کہ اب ایک دوست یہاں رہتے ہیں انڈیا میں، تو آج سے 6-7 سال پہلے پڑھتے گھر میں پڑھنا چاہیے، مسلمان قرآن سے متعلق رہنا پڑھنا چاہیے۔ تو عقیدت دیکھیے، عقیدت میں اتنی عظیم ہو گئی قوم کہ اللہ اکبر، خیر میں تو جب بھی بولا آپ کے سامنے دونوں کو کہہ رہے ہندی ذہن میں کیا، ارے وہاں نہیں بول رہا کہ مولانا یہاں بولے تو کہہ سمجھنا، ان کو جب بھی بول بھی دیا، میں نے تقریر کا رسانہ بھی بنایا اور مسئلے اور بات بھی بولے ہو، میرے بولنے کے بعد ارے دوستوں کے میرے پاس آپ بولے ہو، اگر دوستوں سے پوچھو تو دوسرے بھی بول دیے تو ان کو جا کے کہیں بھی دیکھے ہوئے، وہ بھی آثار مبارک دیکھنے کے بعد ذہن میں خیال میں رہے گا، ارے آثار مبارک میرے پاس بھی ہوتے تو اچھا تھا، ہوتے دل تو سوچ لیے ہوگے ان عمل آباد کی نیت ہوتے ہیں، کیسی نیت کے لیں گے ویسا ملتا ہوتے رہے، تو یہ حدیث ذہن پر رکھ لیا، وہ رکھ لیں گے، سو گئے تو ان کو خواب میں آیا کہ قرآن میں آثار مبارک پہلے ہیں، معلوم کہ پوری قرآن پڑھنے لگے، پوری قرآن پڑھنے ایک بار نکل گیا، ارے صحیح خواب پڑھا، ہم لے کے لگا کے رکھے، ہمارے پاس کے آثار مبارک میں تھے، کہاں سے آگے پوچھا میں شجرا ہے کیا پوچھا، شجرا ہوتا ہے اس کا، پوچھئے آپ کہیں بھی اگر آثار مبارک دیکھنے جا رہے تو شجرا پوچھئے کہاں ہے شجرا بتائیے، اگر شجرا ہے تو حقائق ہے، اگر شجرا نہیں ہے تو یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو ہے ایک قرآن کے آسمان ہے، ایک قرآن کے آسمان دیکھیں میں کیا کرے دوسری پڑھے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں چھوائے تھے، آج پھر خواب صحیح سنی تو وہی ہے کہ جو پورے دلائل کے ساتھ چیز کو دیکھتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اب کیوں سنی بول لینا اور عمل سے دور رہنا، جس پورے کے اس کو پیچھے پڑ جانا، یہ میرا مرشد ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ سب کچھ ہے، ایسا نہیں۔ معزز سامعین، بزرگوں عزیزوں کو برار میں 2-3 جگہ سے رکے تو بتانے کا مقصد ہوا یہ ہے کہ یہاں پر بتا رہا ہوں، میں آگے بڑھ جاؤں، وہ دیر ہو جائے گی، پھر اگر اصلاح کرنے کے بعد ٹائم زیادہ لگتا، اگر اصلاح کی بہت ضرورت ہے قوم، اصلاح کی بہت ضرورت ہے، عبادت ریاضت مجاہدہ سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے قوم۔ معزز سامعین، برابر ہے، حضور نے فرمایا مجھے کیا
جبرائیل کے 6 لاکھ پروں سے افضل ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایک بار کے بدلے میں 1 لاکھ گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کروں گا. تیرا رحمت للعالمین ہے جی. یہ فکر تھی ان کے دل میں تو اللہ رب القدیر میرے محبوب کی فکر کو دیکھتے ہوئے ان کے جواب برابر کرنا کے اللہ کے رسول کو اطمینان پر جواب دیتا تھا. اور فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل اپنے پر کھولتے ہیں تو مشرق سے مغرب تک گھیر لیتے ہیں. جب آپ اپنے دار کھولیں گے اپنے ظلم کھولیں گے تو میں مشرق سے لے کے مغرب تک پورے گناہوں کی بخشش کروں گا. اشر تک کیا کریں گے؟ رسول اللہ بخشنے والے ہیں اپنے کو. آپ کچھ بھی کر لو, نماز چھوڑ دو, روزہ چھوڑ دو, کہیں کو سنت پہ عمل کرو, کہیں کو شریعت پہ عمل کرو, بخشنے والا رسول اللہ ہے. اگلے جمعے میں سنایا تھا برزخی حرام, حضور کو معراج میں وہ بھی بتایا گئے تھے, بتایا تھا میں نے کیسا کیسا عذاب ہے. حشر تک ہر کلمہ کی بخشش ہوگی, مگر حشر تک جو معاملات ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہیں, بہت ڈینجر ہے. جو دوزخ کے عذابات میں نے رکھا تھا اگلے جمعے میں, یاد ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی وہ خطرناک معاملات ہے. معزز سامعین, یہ دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے. آج امریکہ میں آگ لگ گئی تو سپر پاور پریشان ہے, حیران ہے, پورے پیڑوں سے بجا نہیں پا رہا. یہ تو دنیا کی آگ ہے, دوزخ کی آگ کا کیا ہوگا ہے. اس میں جلنا پڑے گا حشر تک. جب جا کے جل کے دھن کے کباب ہو کے سو کے اس کے بعد بخشش کا معاملہ. جب تک تو آپ اندازہ لگائیے, ہم خالی ایک چراغ سجا کے موم بتی لگا کے آپ انگلی رکھ کے دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے. جنت کے نہروں کے 70 پانیوں سے کوئی بھی آگے 70 فٹ ہو گئے دنیا میں دی گئی ہے. انسان کو اس کا استعمال کر کے اپنی زندگی بسر کر لو. یہ آپ کی یہ عالم ہے حرارت کا, تو پھر وہ آپ کا کیا کام ہوگا. قرآن میں معزز سامعین فرمایا گیا میرے محبوب آپ حشر کے دن اپنے ظلم کھول کے امت کے لیے دعا کریں گے تو میں مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے کلمہ کو ہوں گے سب کی بخشش کر دوں گا. ایسے محبوب کی اتباع کہاں ہے؟ ہم سنت رسول کی ہے مسلمانوں کے پاس, اتباع رسول کہاں ہے ہمارے پاس. پورے برٹش حکومت یہودی نصرانی کہ ہم چہرے بنا پتا ڈریسنگ شکلیں صورتیں اینوں میں اگر ہم دیکھیں گے اور یہودیوں کو دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا آپ کو. پہلے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ معزز سامعین, جس نبی نے پیدائش سے لے کر لال میں جانے تک امت کو نہ بھولا, اور یہ امت نبی کی یہ امت کا کیا حال ہو رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کو پورے فیسلٹیز ہونا چاہیے. آج شریعت کے قانون پر ایک ریاست نے ایک قانون پاس کر دی کہ ٹیکساس سول کوڈ بول کے قانون پاس ہو گیا اور ریاست میں پورے علماء چیخ رہے ہیں. آج اگر ہم ایسے ہی سنت رسول سے دور ہوتے رہیں گے, شریعت سے دور ہوتے رہیں گے, احکام خداوندی سے دور ہوتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہم پر کسی کو مسلط کر دے گا. جب مسلط ہو جائے گا چیخا گھوڑیاں مارتے رہیں گے. ہمارے ہندوستان کے ریاست میں لاگو ہوگا ٹیکساس سول کوڈ, معلوم ہے. اس کے لیے تو بے شمار قربانیاں دیا تھا, مگر وہ لوگ چھوڑے نہیں. دیکھیے حالات, کام تو یہ حالت میں ہے. کانٹینی عمل کر رہی ہے, میجورٹیز کے خلاف ہے. دیکھ رہے ہیں ابھی الیکشن چل رہا ہے, ان کا بھی مسجدوں میں 5 جب اذان ہوتی ہے 5 آدمی مسجدوں میں رہ رہے تھے روزانہ. جمعے کے دن 500 سے لے کے 5000 آدمی تک رہتے ہیں مساجدوں میں. دیکھ رہے ہیں ان کی نظر بھی ہے. ایسا نہیں ہے آپ نہ سمجھیں کہ نہیں ہوگا خالی پولیس ہوتے ہوئے قانون, نہیں, آپ پہ نظر رکھے گئے یہ لوگ. یہ قوم اپنے دین سے بیزار ہے, بیزاری کا یہ ثبوت ہے. ہم اپنے عینوں میں جا کے ہمارے گھروں میں دیکھ سکتے
دیتے ہیں. ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارے مجاہدے ہم اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے فکر کر سکتے ہیں. ہم لوگ دین سے ہم کتنا لوگ رکھتے ہیں، دین سے ہمارا کیا کنسرن ہے، دین سے ہمارا نیٹ ورک کیسا جڑا ہوا ہے. ارے اگر موبائل میں نیٹ ورک اگر چلا جائے تو بے چین پہ خراب ہو جاتا ہے، اگر اللہ کا نیٹ ورک نکل جائے تو کبھی بے چینی نہیں ہوتی. ہم نماز چھوٹ گئی تو بے چینی نہیں ہوتی، بے قراری نہیں ہوتی. اللہ کا ذکر دل سے نکل گیا تو بے چینی نہیں ہوتی. دشمن رسول ہمارے اندر سے نکل رہی ہے، بے چینی نہیں ہوتی ہم کو. اگر یہی موبائل اگر ہاتھ پہ نہ رہا تو کتنے بے چین ہو جاتے ہیں. دیکھیے کتنے بے قرار ہوتے ہیں، دیکھ لیجیے. بعض سامعین بزرگوں عزیز دوستوں قوم کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو سینے کے اندر کا خلیجہ منہ پہ آ جاتا ہے. اب ہم پر کیسے کیسے قانون تھوپے جا رہے ہیں اور ہم پہ ہوتے رہیں گے اعتماد. کیوں؟ جب تک ہم عمل کے میدان میں نہیں اتریں گے. بعض سامعین الہی اللہ سے پھر پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے تو بہت سارے تھے مگر اب ٹوٹے میں ختم کروں گا، نماز کا ٹائم قریب ہو گیا ہے. الہی آپ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی سارے فرشتے سجدہ کریں. مسجود ملائکہ سارے فرشتے ان کو سجدہ کریں. تو فرمایا گیا مسجود ملائکہ بنایا، مجھے اس کے مقابلے میں کیا دیا؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی تمہارے ہی نور کے سبب سے تھا جو ان کی پیشانی میں رکھا گیا تھا. اس کی پیشانی میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو جب تیار کیا گیا تھا تو جب روح پھونکی گئی پہلی مرتبہ تو روح اندر جا کے باہر بھاگ گیا. نہیں رہ سکتی میں اس کے اندر. معزز سامعین آپ اندازہ لگائیے، دو بار پھونکی گئی، دو بار بھی واپس آ گئی. تیسری بار اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیے. اب پھر روح پھونکی گئی، جیسا ہی روح پھونکی گئی روح اندر سے باہر نہیں آئی. کہا باہر نکل، تو کہا اب نہیں نکلتی. کیوں نہیں نکلتی؟ اس کے اندر محمد رسول اللہ کا نور ہے. ارے روح کو اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم روح کے ساتھ کیا حالات کر رہے ہیں، کیا کیفیت ہو رہی ہے ہماری. اسی لیے فرمایا گیا حدیث پاک میں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ٹپکا رکھتے رہتا ہے، رکھتے رکھتے پورا قلب کالا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب قلب کالا ہو گیا تو اب روح کو پلٹنے لگتا ہے. روح میں گندے گندے خیالات سب آنے لگتے ہیں. معزز سامعین اپنی روح کو پاک و صاف و شفاف کرنا ہے تو قلب کو بھی پاک و صاف رکھو. عبادت ریاضت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے تو قلب کھل جائے گا ہمارا، ورنہ نہیں تو یاد رکھو کل اللہ کی بارگاہ میں ہم کو جواب دینا ہوگا. معزز سامعین الہی تو نے نوح علیہ السلام کو کشتی دی جس میں تخت جڑے ہوئے تھے. مجھ کو اور میری امت کو تو نے کیا دیا؟ امت کی فکر. آخری حدیث ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرار دیا، آپ کو قرار دیا، پلک جھپکنے تک فرش سے لے کے عرش تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. جس نے ایک رات میں زمین سے عرش تک پہنچا دیا اور آپ کی امت کو مسجدیں دی. کیا دی؟ بولو نا. اللہ فرما رہا ہے میں نے معاوضی سے دیکھا حضرت عبداللہ شاہ صاحب خدا رحمت اللہ علیہ معراج نامے میں لکھتے حدیث پاک کو لاتے ہیں. معاوضی بولے تو حدیثوں کا جمع کرنے والی. کیا بولے؟ کیا فرمایا گیا؟ ذرا زبان سے بولو نا. امت کو کیا دی؟ ذرا زور سے بولو. شرما مت، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. شرم کو بڑھایا تھا عبادت ریاضت مجاہدے کے لیے اگر آئے تو شرم کو بڑھایا تھا ڈالنا، عیسائیوں کے کارناموں کو بڑھایا تھا ڈالنا. اتباع رسول لے کر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں سینہ پیر ڈال کر تو بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. کبھی اور کیے فکر کیے اس کے اوپر. اللہ بالکل رحمتوں کی بارش برسا، فنا برسا کے اندر گھسے
اور کام کیسے کر رہے؟ اللہ کے گھروں میں آنے کے بعد بھی اتباع رسول پہ عمل کرنے کے بعد شرم، کتنے بے شرم ہو گئے ہیں ہم لوگ. شرم کو بالا کان ڈالو، اتباع رسول، سنت رسول پر عمل کرنے سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے. قرآن سامنے فرمایا گیا کہ آپ کو گناہ دیا اور آپ کی امت کو مسجدیں دی. جب دوزخ کمون مار رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، دوزخ کی آگ، اس پہ گلزار قائم کیا جائے گا. ایسے وقت میں مسجدیں وہاں پر آئے گی، آ کر کہے گی کیا مسلم کدھر جا رہا ہے؟ ادھر آ. مسجد پکارے گی مسلم کو. کون پکارے گی؟ اب کیا کرنا پڑتا؟ مسجد سے اپنا نیٹ ورک لگانا پڑتا، دنیا میں مسجد سے کنسرٹ رکھنا پڑتا، مسجد سے ہمیشہ آ جانا. مسجد میں ہر چیز ہونا چاہیے تھی، ہمارا پارلیمنٹ مسجد تھی، مگر کیا کرے قوم کے حالات نے ایسا بدل دیا. کہیں پارلیمنٹ تو کہیں اسمبلی، ہمارا ہر کام مسجد میں ہونا چاہیے تھا. میں نے اپنی مسجد میں ایک مرتبہ کھیری پر دو شخص آئے. مبارک ہے، مبارک بات کو لوگ میں سمجھتا ہوں، ہر ایک کی سوچ اور فکر ایسی ہونی چاہیے. دو شخص آئے، آ کر پوچھنے لگے تم لے کیسا لا کے مولانا ان کو پہچان دیا. مسجد میں نہیں آتا تو آپ کو پہچان تو نہیں. اب میں کیا دوسرے لوگ کو پہچان ہوا ہوں، اب اپنا اپنا آپ ہے والوں کو پہچان ہونا، جو بھی میرے آدمی بازو گئے ان کو پہچان ہونا. کبھی راستے پہ گیا کرا تو کیا پہچان دیا تو پہچان پاؤں. آگے مجھے بہت سارے کو پہچان دیا تو تینوں کی شکل کو دیکھا ہوں، مطلب ہمارا دل دیکھ رہے تھے. ماشاء اللہ وہ فکر دیکھ کے مجھے بڑا احساس ہوا، میرا ضمیر جاگا آپ لوگوں کو دیکھ کے. ان کے چہروں پہ داڑیاں تھی، ٹوپیاں تھی، رشتہ تھی. تو لگا کہ یہ سب رشتہ ہوا ایسی شکا آگے خشخشی داری تھی. بچے پتا ہے پتا ہے بیٹھا جب سارے روشن تعلیم میں مسجد کو آتے کیا ہے. فکر یہ ہونی چاہیے ہر مسلمان کی، مسجد سے اس کا رابطہ کتنا ہے، مسجد سے اس کا کیسر کتنا ہے، نمازوں سے اس کی رابطہ کتنا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر کتنا ہونا چاہیے تھا، اتباع رسول پہ کتنا عمل کرتا ہے، یہ ہونی چاہیے تھی. آج ہم کیا دیتے ہیں بیٹی کے لیے اچھا ڈاکٹر، انجینئر، بڑا باہر رہا تو مال سمجھنے والا ہونا، خراب کارو، حلال کارو، کتنا آدمی ہے، کتنے بندے، کتنی جہازات ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے. کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری اولاد کا جو شوہر بننے جا رہا ہے یہ کتنا اللہ والی ہے، میری بیٹی کا جو شوہر بننے جا رہا ہے یہ کتنا اللہ والی ہے. ہم نے کبھی سوچا؟ ہرگز ہم کو یہ فکر ہی نہیں ہوتی. دوں گا مال بدلی دوں گا، اچھا داماد اچھا ملا تو اچھا ہے. اور سامعین یہ حلال حرام کی تمیز نہ کرنا ہوا سمجھتا ہمارا داماد آپ تو آپ بن کے آپ کی بیٹی کا بھی دوزخ میں لے جائے گا، اس کی نسل بھی دوزخ میں جائے گی، کیونکہ حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا خوف بھی نہیں ہے. دیکھ کے بولا میں بیٹا میں تمہیں پہچانتا. بس دنیا سے کیا ہوگا، شاید ہو سکتا کبھی جمعوں میں آتے ہوں گے، جمعوں میں بھی آج سامنے والے جو رہتے ہیں بالکل قریب والے جو ہوتے ہیں امام کے زیادہ رحمتیں برکتیں ڈھونڈتے ہیں، وہ قریب ہمارے ہماری نظر جایا تک جاتی ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں. مگر وہ بھی یاد ہوتے ہیں چہرے جمعے میں مرتبہ ہے، جمعے میں مرتبہ لکھے تو چہرے یاد نہ رہتے. اسی لیے ہمارے علماء اکرام بزرگان دین نے کیا کیا، ایک ایسا کارنامہ انجام دیا مساجدوں میں بھی. اللہ اکبر فجر اور عصر میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ 10 منٹ ایک تربیتی طور پہ اصلاحی طور پہ کچھ حدیث سناتے، پھر اس کے بعد میں کیا کرتے اٹھ کے سب ہاتھا ملاتے. کیا وہ خیریت خیر خیریت؟ آج خیر خیریت کا تو نام ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو پہچانتا ہی نہیں تو خیر خیریت کیا. آپ کا باپ کچھ کر بس کر موبائل ہاتھ میں آ گیا، باپ جان دو، دادا جان دو، نانا جان دو، سامنے سے کوئی بھی جان دو، لگے ہوئے ہم. ہماری کیفیت یہ ہوگی. برحال کر معزز سامعین مسجدوں سے بڑی محبت رکھنا چاہیے، کنشن رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے برات دیا اور آپ کی امت کو کل حشر کے دن جب پل صراط پہ چلنے کا حکم ہوگا لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، کوئی لٹکا رہا ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، پل صراط اللہ اکبر، ایک حدیث میں آیا 4000 برس کا راستہ ہے۔ کیسا سفر طے کریے؟ 4 دن کا سفر خود میں نکل کے دیکھو پتہ چل جاتا کیا حالت ہو جاتی ہے ہماری۔ وہ تو سورج سوارنے سے پہ ہوگا، پھر نیچے سے موجیں بڑھ رہی ہوگی، ان سراب پہ بال سے باری تلوار کی دھار سے زیادہ تیز فرمایا گیا، اس کے اوپر سے چلنے کا حکم ہوگا۔ ایسے وقت میں جو مدینہ سے محبت رکھتا تھا، مدینہ سے اپنا لگن رکھتا